سارے شیعہ سنی مسلمان اس عقیدت اور خلوص سے صلوات بھیجیں کہ آقا ذاتی ہم سب پہ راضی ہو جائے. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چینٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے. اور درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دی. اور سلام عقیدت، کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا. اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب باوفا پہ، کروڑوں سلام ہوں حضور کے اصحاب باوفا پہ جو ساری زندگی در بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں. انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اور میرے لیے ہمیشہ قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد بانیان مجلس کا، خصوصاً اپنے بھائی ارشاد گل صاحب کا، ان کے خاندان کا، اس علاقے کے سادات عظام کا، اور خصوصاً ملت جعفریہ کے تمام افراد کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر سال ان ایام عزا میں اس مقدس و بابرکت و پاکیزہ ذکر میں جہاں پہ اپنے شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پر اہل سنت کو بھی بارگاہ صدیقہ کائنات میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. حاضرین محترم، جو حضرات میرے حوالے سے جانتے ہیں کہ میں نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور صلوات بھیجتے ہیں. صدیقہ کائنات میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہمیشہ میں گفتگو کرتا ہوں، اور میرے مخاطب کبھی میرے شیعہ بھائی نہیں ہوتے جو بارگاہ میں یا مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ میرا مخاطب میرے وہ اہل سنت بھائی ہوتے ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھ کر خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ان حضرات کو جگانا، ان تک اپنا پیغام محبت، پیغام اتحاد بین المسلمین اور خصوصاً پیغام محبت اہل بیت کو ان حضرات تک پہنچانا میرا ہمیشہ یہ فرض رہا ہے. اور ہمیشہ میں نے اپنے عقیدے کے مطابق آل محمد کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. میں آپ حضرات سے یقیناً آپ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے خطبہ کو سننے والے، بڑے بڑے ذاکرین کو سننے والے ہیں،
مولانا کوثر نیازی ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. میں آپ حضرات کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. مولانا کوثر نیازی کہا کرتے تھے کہ جب میں اپنے اہل سنت میں خطاب کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں قبرستان میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن جب میں حیدر کرار کے ماننے والوں میں خطاب کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے میں زندہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. تو مجھے اس لیے کہ میں چند وقت میں بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، طبیعت بھی علیل ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت بھی نہیں دوں گا. ریاض شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے، خطیب اہل بیت علامہ حامد رضا سلطانی صاحب اور جناب سید محمد علی بخاری صاحب کی اللہ تشریف لا چکے ہیں. میرے بعد وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. تو شیعہ اور سنی آپس میں کل بھی بھائی بھائی تھے، شیعہ اور سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں، اور شیعہ اور سنی قیامت تک آپس میں بھائی بھائی رہیں گے. شیعہ اور سنی آپ بولے نا جو بھائی سمجھتے ہیں، شیعہ سنی کل بھی بھائی بھائی تھے. ہم جب تک مجمع کو اپنے ساتھ نہ بلائیں ہم آگے نہیں بڑھتے. اہل سنت خطیب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، چاہے 2.5 گھنٹے کا خطبہ دے لیں، بات کسی کو سمجھ آئے نہ آئے جزاک اللہ ضرور کہلواتے ہیں. اس لیے جب تک آپ بولیں گے نہیں میں بولوں گا نہیں. شیعہ سنی کل بھی بھائی بھائی تھے، آج بھی بھائی بھائی ہیں، اور قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے. اس لیے کہ شیعہ اور سنی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو جدا کر بھائی اہل سنت کہتے کسے؟ میرا سوال آج اس مجلس میں میرا سوال ہے کہ اہل سنت کہتے کسے؟ اہل سنت کہتے کہ جو نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہو اسے سنی کہتے ہیں نا. اہل سنت اسی کہا جاتا ہے کہ جو سنت رسول پہ عمل پیرا ہو، عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں نا. میں بدھ کو جمعہ کرانے والوں کی بات نہیں کر رہا، بس جاگ کے سننے میں نے چند منٹ کی گفتگو کرنی کہ بھائی میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. جو سنت شیعہ سنی کون سے بھائی بھائی ہیں کہ جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو اسے اہل سنت کہتے ہیں. اب میرے بعد بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے علماء پڑھنے والے ہیں، ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا کہ جب سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، کسی دوسرے بندے کے عقیدے کی نہیں، اپنی ریسرچ کی بات کرتا ہوں، کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا. میں اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہوں، میں کسی دوسرے کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا. رب اکبر کی قسم جب اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو، تو میری تحقیق کے مطابق کائنات میں رب کی دھرتی پہ ابھی تک مولا علی سے بڑا کوئی سنی پیدا ہی نہیں ہوا. مولا علی سے مولا علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا ہی نہیں ہوا جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو. بھائی جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، بھلا اس علی سے بڑا جو آغوش رسولت کا آغوش رسالت میں پروان چڑھنے والا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت مصطفیٰ میں گزرے، بھلا اس علی سے بڑا کوئی اہل سنت ہو سکتا ہے؟ تو کائنات میں اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو. تو علی سے بڑا کائنات میں کوئی کائنات میں سنی پیدا ہی نہیں ہوا. تو شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی شیعہ سنی بھائی بھائی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہے، یا سید ریاض حسین شاہ رتوال کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ کسی مجتہد نے نہیں بنائے. میں نے کہا تھا کل بھی شیعہ سنی بھائی بھائی تھے، آج بھی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، قیامت تک کے لیے شیعہ سنی بھائی بھائی رہیں گے. میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ
عمل کرنے والا ہو، جو سنت رسول پہ عمل پیرا ہو، اسے سنی کہتے ہیں۔ تو کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی کائنات میں سنی پیدا نہیں ہوا۔ تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، پھر شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعان علی کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے محبت کرنے والا ہو، جو علی سے پیار کرنے والا ہو، جو علی کے نام پہ اپنی اولادیں لٹانے والا ہو، جو علی کے نام پہ خاندان قربان کرنے والا ہو، جو علی کے نام پہ جان دینے والا ہو، جو آل بیت سے محبت رکھنے والا ہو، اسے شیعان علی کہتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم، سنی اسے کہتے ہیں جو آج سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرے۔ تو علی سے بڑا کائنات میں تو سنی نہیں ہے۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو محبت علی رکھنے والا ہو، محبت علی کرنے والا ہو۔ تو اگر علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنی نہیں ہے تو رب اکبر کی قسم، اگر محبت علی کو شیعت کہتے ہیں تو کائنات میں میرے محمد سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ نہیں ہے کائنات، کون خدا کرتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے قائد۔ اس لیے کہ شیعہ سنی کل بھی بھائی بھائی، شیعہ سنی آج بھی بھائی بھائی۔ اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی پیدا نہیں ہوا، تو پھر اگر محبت علی کا نام شیعت ہے تو رب اکبر کی قسم میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ ہی نہیں ہے۔ آج پتہ نہیں لوگ شیعت کے لفظ سے کیوں چالو ہو گئے، آج کیوں شیعہ کا نام آتا ہے تو ہمارا ایمان بدل جاتا ہے، عقیدہ بدل جاتا ہے۔ ذکر اہل بیت کر لیں تو پتہ نہیں شیعہ کو کس کنسپٹ میں لیا جاتا ہے، فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے جو ذکر اہل بیت کرتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ بھائی اگر اہل بیت کا ذکر کرنے والا شیعہ ہے، آل محمد پہ درود بھیجنے والا شیعہ ہے، تو پھر اس دھرتی میں خدا سے بڑا تو کوئی شیعہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر آل محمد پہ درود پڑھنے والا شیعہ ہے تو پھر خدا سے بڑا وہ خدا جو کہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 1000 سال تک انسان عبادت کرے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا بزرگی والا مقام، عبادت والا، قدر و منزلت کے حوالے سے سب سے بڑا جو مقام بنایا ہے وہ مقام ابراہیم کو بنایا ہے۔ اللہ نے مقام ابراہیم کو جو عزت عطا کی ہے، کائنات میں کسی اور مقام کو عطا نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، سب سے قدر و منزلت والا میں نے اگر کوئی مقام بنایا ہے تو وہ مقام ابراہیم کو بنایا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ اگر 1000 سال مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر میری عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے میرا کوئی شریک ٹھہرا دے تو اسے میں ایمان سے خارج کر دوں گا۔ 1000 سال عبادت کرنے کے بعد اگر وہ کوئی میرا شریک ٹھہرا دے تو اسے میں ایمان سے خارج قرار دے دوں گا۔ لیکن وہی خدا جو 1000 سال عبادت کرنے کے بعد کہتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے میرا کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو میں اسے ایمان سے خارج قرار دوں گا، وہی اللہ کہتا ہے اے میرے نوری فرشتوں، آؤ آؤ تم بھی پڑھو میرے محمد پہ اور اس کی اولاد پہ درود جیسا کہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ اللہ جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن درود کے معاملے میں آل محمد پہ پڑھنے کی وجہ وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم بھی پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو میرے محمد اور اس کی اولاد پہ درود۔ تو یہ فتویٰ لگا دیا جاتا۔ شیعہ سنی کا اس ملک میں خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں، چند فروعی اختلافات ہیں، لیکن اہل بیت کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل بیت اعلیٰ و افضل ہیں کائنات میں، ان کا مقام اپنا، صحابہ کا مقام اپنا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کائنات میں۔ وہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لا کے کھڑا کروں گا تو وہ خدا کی دنیا میں ظلم کرے گا، اس لیے کہ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔
آل بیت مالک ہیں، صحابہ نوکر ہیں، اس لیے کہ صحابہ اور آل بیت کا کیا مقابلہ۔ لیکن آج جس ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ شیعہ سنی یہ جنگ ہے، آج پاکستان میں شیعہ سنی ایک دوسرے کے دشمن ہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے ایک ہی بیان آتا ہے، کوئی زمین لکھی جاتی ہے شیعہ سنی آپس میں تصادم ہو گیا، اخبارات پہ، میڈیا پہ، چینل پہ ایک ہی خبر آتی ہے کہ سنی شیعہ آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے قتل و غارت میں ملوث ہیں، کوئی بندہ مر جاتا ہے فلاں سنی مارے گئے، فلاں شیعہ مارے گئے، فلاں شیعوں نے اتنے مار دیے، فلاں سنیوں نے اتنے مارے گئے۔ میں خدا کو گواہ بنا، میں اہل سنت ہوں، میں کبھی انکار نہیں کیا کہ میں اہل سنت نہیں ہوں، میں نے ہر جگہ چوک میں، گلی میں، محلے میں جا کر کہا کہ میں اہل سنت ہوں۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی سنی کا اپنے شیعہ بھائیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سنی کا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، کسی سنی کا اپنے شیعہ بھائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی یا رسول اللہ کہنے والا، میلاد مصطفیٰ کی بات کرنے والا، وہ پاکستان میں عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے، کوئی سنی اس ملک میں ذکر حسین کا مخالف نہیں ہے، جو میلاد مصطفیٰ کا جلوس بھی نکالے اور ذکر حسین کی مخالفت بھی کرے، وہ سنی خدا کی قسم نہیں ہے جو ذکر حسین کی مخالفت کرے۔ تو پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، جو میڈیا کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی جنگ ہے۔ رب اکبر کی قسم پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ تو آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آخر ایک سوال اٹھتا ہے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے ساقی صاحب اگر یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے تو پھر علامہ ناصر عباس شہید کے قاتل کون ہیں؟ وہ بھی تو اہل سنت کے کہلواتے ہیں نا بھائی، ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ اور کل رات ایک بہت بڑے عالم دین، شیعہ عالم دین، گلگت کے بہت بڑے عالم دین تھے اسلام آباد میں، علامہ نواز عرفانی صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا، نماز پڑھا کے نکلے تو ان کو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، رات جو گزشتہ رات جو گزری ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، اسلام آباد میں بڑا ان کا مقام تھا، گلگت کے رہنے والے تھے، ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے تھے۔ بھائی علامہ ناصر عباس کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ آخر یہ شیعہ سنی جنگ جو آپ کہہ رہے نہیں ہے، تو آخر کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو پاکستان میں محبان اہل بیت کو قتل کر رہا ہے، پاکستان میں شیعان حیدر قرار کا قتل عام کر رہا ہے۔ تو میں رب اکبر کی قسم کھا کے میں نے کہا کہ کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے، پاکستان میں کوئی سنی عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے۔ کون ہے آخر جو اس ملک میں شیعان حیدر قرار کا قاتل ہے؟ آخر کوئی تو ہے پاکستان میں جو ان سے لڑ رہا ہے، آخر کون ہے؟ میں رب اکبر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کو دشمن نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بخن کہہ کے مکر جانے والوں کے پیروکار ہیں، جو پاکستان میں آج بخن کہہ کے مکر جانے والے ان کے یہ پیروکار ہیں جو پاکستان میں حیدر قرار کے ماننے والوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم یہ پاکستان میں سنی اپنے شیعہ بھائیوں سے نہیں لڑ رہا، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ رب اکبر کی قسم احد کے میدان میں میرے نبی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنے والوں کی اولادیں ہیں، یہ اولادیں ہیں جو پاکستان میں آج حیدر قرار کے ماننے والوں سے لڑ رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ پاکستان میں کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ دستوں کی ربان نہیں ہے، پاکستان میں جو لڑ رہے ہیں یہ کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں سے نہیں لڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ماں کے قاتل کو بھی رضی اللہ کہنے والے ہیں، ماں کے قاتل کو۔ تو پاکستان میں کوئی سنی جو ہے وہ اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ، ہمارا اختلاف کس بات پہ، جھگڑا کس بات پہ، کون مخالف ہے، کس بات پہ؟ صحابہ آل بیت کے نام پہ۔ کسی اہل سنت کا آل بیت کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اپنے شیعہ بھائیوں سے۔ جو آل بیت کو اول و افضل نہیں مانتا وہ اہل سنت کے نزدیک بے ایمان ہے۔
اس کا ایمان مکمل نہیں. میں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی اہل سنت کے بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں. مولانا احمد رضا بریلوی مسلک کے اہل سنت جو حقیقی ہیں ان کے سربراہ ہیں, پیشوا ہیں, تاجدار بریلی کہتے ہیں ان کو. بھائی وہ تو کہہ گئے, کیا انہوں نے کہا جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت آپ کے نزدیک جو اہل بیت ہیں کیا جزو ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک جزو ایمان ہے, اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے. تو جا کر کوئی پڑھے مولانا احمد رضا بریلوی کیا کہتے ہیں. رب اکبر کی قسم, مولانا احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے یہ تیرے نزدیک آل بیت کی محبت جزو ایمان کی حیثیت رکھتی ہوگی, لیکن احمد رضا بریلوی کے نزدیک جس کے قبضہ قدرت میں, خدا کے قبضہ قدرت میں جس کی جان ہے, اس کے نزدیک آل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں بلکہ کل ایمان کی حیثیت رکھتی ہے. میں نے کہا بھائی اختلاف کس چیز پہ ہے مجھے کوئی بتائیں. صحابہ کے مسئلے, بھائی صحابہ ہے, اہل بیت ہے. بھائی میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے بتائیں جھگڑا کس بات پہ, کوئی مجھے بتائے تو کہ جھگڑا کس پہ. بھائی اگر صحابہ اور اہل بیت کو لے لیں تو ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں, صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں, صحابہ جو نبی کے وفادار صحابہ ہیں ان کی جوتیوں کی خاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. کون بدبخت ہے جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا. لیکن بھائی میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے ایمانداری سے بتائیں آج اہل بیت کا اور صحابہ کا مقابلہ کیا ہے؟ آج علی کا اور صحابہ کا مقابلہ کیا ہے؟ میں تو تاریخ کا طالب علم, میں تو تاریخ کو پڑھتا ہوں. تاریخ کو سامنے رکھ کر مجھے کوئی بتا دے, کوئی شیعہ سنی مسلمانوں سے ہٹ کر مجھے کوئی غیر مسلم, کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی مجھے بتا دے, خدا کو حاضر ناظر جان کے, غیر جانبدار ہو کے, اگر تاریخ اسلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو مجھے کوئی بھی اسلام کا ایک مسلک میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکال دے کہ اسلام میں اسلام کی ایک جنگ بھی. اب صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اسلام کی تاریخ میں مجھے کوئی ڈھونڈ کر دکھا دے کہ اسلام کی ایک جنگ بھی کسی نے علی کے بغیر جیتی ہو. جاؤ مجھے کوئی بتا, ایک جنگ بھی علی کے بغیر کسی نے جیتی ہو. اگر آپ خیبر کی جنگ دیکھیں تو میرا نبی سب کو لے کر گیا, سب کو, سارے صحابہ کو, اب سارے صحابہ کو لے کے گیا اور ڈھونڈ کر لے کر گیا کہ کوئی سیف اللہ رہ نہ جائے, کوئی بہادر رہ نہ جائے, مال ختیجہ پہ پلنے والے غنی رہ نہ جائے. بھائی مجھے کائنات والو خدا کی قسم میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں یار. کس کس کو میرے نبی نے نہیں بلایا, کس کس کو نہیں بلایا, سب کو بلا کے لے کے گیا. حکم خدا کا تھا کہ میرے محبوب کسی کو چھوڑ کے نہ جانا, سب کو لے کے جانا, سب کو لے کے جانا, لیکن ایک ابو طالب کے بیٹے کو لے کے نہ جانا, ایک ابو طالب کے بیٹے کو نہ لے کے جانا, باقی سب کو لے کے جانا. اور خصوصاً ان کو لے کے جانا جو تیرے سامنے بیٹھ کے نا اپنی بہادری کے قصے سناتے ہیں, جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بڑھائی بیان کرتے ہیں, جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرتے ہیں, ان سب کو لے کے جانا, لیکن ایک ابو طالب کے بیٹے کو نہ لے کے جانا. لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں لے کے گیا میرا مصطفیٰ کہ ابو طالب کے بیٹے کی آنکھیں خراب تھی, معاذ اللہ آنکھیں دکھتی تھی اس لیے نہیں لے کے گیا. بھائی جس کا نام لے کے مردے زندہ ہو جائے, جس کا نام لے کے بیمار شفا پا جائے, بھلا اس علی کی آنکھیں دکھ سکتی ہیں؟ رب اکبر کی قسم خیبر کے میدان میں یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ محبوب ایک ابو طالب کے بیٹے کو نہ لے کے جانا, سب کو لے کے جانا, تاکہ ان کو پتا چلے علی کے بغیر یہ ہیں کیا, علی کے بغیر. ان سب کو لے کے خیبر کے میدان میں, بھائی کس کس کو نہیں لے کے, 39 دن کو لے کے, میں نے خیبر نہیں پڑھی, 39 دن تک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا. بس 40واں دن آیا, 40واں دن آیا, میرا نبی 39 دن بلکہ سب کو بلا کے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ
آج 39 دن گزر گئے، آج 39واں دن ہے، ایک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا میرے پیارے صحابہ، میرے بہادر صحابہ، مجھ پر جانے دینے والوں، آج تم سے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا میرے پیارے صحابہ، کیا بات ہے؟ آج ایک مرد کا سر لا کر تم نے میرے قدموں میں نہیں رکھا، تم لوگ کہتے تھے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، لیکن یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں، آج کے دن ہم جائیں گے اور 39ویں دن آپ کے قدموں میں مرد کا سر لا کر رکھیں گے، قلعہ خیبر کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ میرا رسول کہتا ہے میرے پیارے صحابہ جاؤ، جس طرح ناشتہ کر کے گئے اسی طرح شام کو واپس آئے۔ 39واں دن گزر گیا، اللہ کی قسم 39ویں دن جب قلعہ خیبر فتح نہ ہوا، 40واں دن طلوع ہوا، ادھر میرا مصطفیٰ کہتا ہے میرے صحابہ آج 40واں دن ہو گیا، یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں، 40واں دن دے دیں، آج ہم جاتے ہیں۔ میرا رسول کہتا ہے میرے پیارے صحابہ آج کا دن میں نہیں، میری نہیں، آج 40ویں دن خدا کی مرضی چلے گی۔ 39 دن تک تم لڑتے رہے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے، آج 40ویں دن میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ آج 40ویں دن میں خدا کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ بس میرے بھائی 40ویں دن ادھر مولا علی کو بلایا، ادھر علی کو بلا کے علم عطا کیا۔ ایک منٹ، 39 دن تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، خدا کی قسم مولا علی نے ہفتے نہیں لگائے، مولا علی نے دن نہیں لگائے، مولا علی نے گھنٹے نہیں لگائے، بلکہ گھنٹہ بھی نہیں لگایا، ایک پل میں مرحب کا سر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ میں نے کہا یہ خیبر میں سارے صحابہ کو ایک جنگ بھی علی کے بغیر، میں نے کہا احد میں کیا ہوا؟ احد کے میدان میں سارے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایک ابو طالب کا بیٹا تلوار لہرا لہرا کے کہتا رہا کہ کوئی کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو علی کی زندگی میں محمد کو شہید کر سکے۔ میں نے کہا ایک ابو طالب کا بیٹا، میں نے کہا لڑتا رہا میدان احد میں کہ آج میرے محمد کو کوئی جرت نہیں کسی میں کہ میرے محمد کو شہید کرے۔ میں نے کہا اسی طرح خندق کے میدان میں لے جائے، خندق کے میدان رب اکبر کی قسم میرے نبی نے کس کس کو نہیں کہا، کیا کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ خندق کے میدان میں مجھے کوئی پتا ہے کہ میرے نبی نے کس کس کو نہیں کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ بھائی یہ نبی جو کبھی کسی کو سخت جملہ نہیں کہتا، کبھی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مذہب کی دیکھ لیں، مسلمانوں کے کسی فرقے کی دیکھ لیں، بھائی یہ نبی تو کبھی کسی کو سخت جملہ نہیں کہتا، یہ تو پتھر کھاتا ہے لیکن پتھر کھا کر بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کبھی کسی کو سخت جملہ نہیں کہتا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اور اگر طائف کے پہاڑوں پہ میرے نبی کو زخمی کیا جاتا ہے اور طائف کے بازاروں میں پتھر مارے جاتے ہیں تو جبرائیل امین آتا ہے اور آ کے کہتا ہے محبوب خدا رب ذوالجلال نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو جا کر کہو کہ اگر تم کہو تو ان کو جنہوں نے تمہیں پتھر مارے، جنہوں نے تمہیں لہو لہان کیا، اے میرا محبوب اگر تو کہے تو ان کو پہاڑ ملا کے میں غرق کر دیتا۔ خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں سنو گے میرے مصطفیٰ کا جملہ کیا تھا جب جبرائیل نے یہ کہا؟ میرے مصطفیٰ نے کہا جبرائیل میرے خدا کو جا کر پیغام دینا کہ اے میرے رب ذوالجلال اگر ان کو غرق کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا اگر ان کو غرق کرنا تھا؟ وہ تو کبھی گالی نہیں دیتا۔ آج کیا معاملہ ہو گیا؟ آج کون سی انوکھی بات ہو گئی؟ پتھر کھائے، دانت شہید کروائے، اونٹوں کی اوجریاں برداشت کی، لیکن میرا مصطفیٰ کبھی سخت جملہ نہیں کہتا۔ آج کیا وجہ ہو گئی کہ آج میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ آج میرا مصطفیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دیتا آج کیوں کہہ رہا ہے خندق میں؟ کیا اس پہلوان نے کوئی پتھر مارا تھا؟ اس میرے نبی کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا؟
مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، تاریخ خندق کو جانتے ہیں، اندر جا کے کوئی میرے نبی کو تلوار ماری ہو، میرے نبی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہو، اندر جا کے اس نے میرے نبی کو گالی دی ہو، اس نے کوئی توہین کی ہو، آخر ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ جو مصطفیٰ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا آج خندق کے میدان میں کہتا ہے میرے صحابہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ آج کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ آج کیا وجہ پیش آئی؟ آج کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے میرے نبی کہتے ہیں اس کتے کی زبان کو؟ بھائی جو کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی بد دعا نہیں دیتا، آج خندق میں اس نے دیکھا کیا؟ اس نے دیکھا کہ آج پہلے محمد کے دروازے پر، جملہ یاد رکھنا یار، پھر بولنا نہ بولنا تمہارا مقدر، میرا مقدر، بی بی بہادری ہوگی تو سمجھ جاؤ گے، بس مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ ادھر میرے پہلے محمد نے دیکھا کہ آج خندق کے میدان میں صحابہ کے سامنے آج اس پہلوان نے خیمے کے دروازے پر حملہ کیا، ادھر پہلے محمد نے دیکھا، کائنات میں پہلے محمد نے دیکھا کہ میرے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پہلے محمد کے دروازے پر اس نے نیزے سے حملہ کیا، اور حملہ کر کے کہتا ہے یتیم عبداللہ تو کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ آج خندق کے میدان میں میں شہادت بھی دینے آیا، میں جنت بھی دینے آیا، بس اتنا دیکھنا تھا کہ میرے محمد نے دیکھا کہ پہلے محمد کے دروازے پر اس نے نیزے سے حملہ کیا، اور نیزے سے حملہ کرنے کے بعد صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے محمد نے کہا اور میرے صحابہ آج میں قانون بدل رہا ہوں، آج میں تمہیں نیا ضابطہ اخلاق دے کے جا رہا ہوں، میرے صحابہ آج کے بعد میں نے قانون بدل دیا، جو کبھی بد دعا نہیں دیتا، کبھی گالی نہیں دیتا، وہ محمد کہتا ہے میرے صحابہ آج میں نے قانون بدل دیا، آج اگر پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا اگر کتا ہو سکتا ہے تو آج میں نے قانون بدل دیا کہ اگر پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا اس کے بعد اگر وقت کی محمد میری بیٹی فاطمہ بھی ہے، وقت کا محمد میرا بھائی علی بھی ہے، وقت کا محمد میرا بیٹا حسن بھی ہے، وقت کا محمد میرا بیٹا حسین بھی ہے، وقت کا محمد میرا بیٹا آخری محمد مادی بھی ہے، میرے صحابہ آج کے بعد میں قانون بدل کے جا رہا ہوں، اگر آج پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا اگر کتا ہو سکتا ہے تو کل وقت کی محمد میری بیٹی فاطمہ بھی ہے، وقت کا محمد میرا بھائی علی بھی ہے، اگر کل میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ حملہ کرنے والا میرے بھائی علی کو ممبروں پہ تبرہ کرانے والا اگر پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا کتا ہو سکتا ہے تو علی پہ تبرہ کرانے والا بھی کتا ہی ہے۔ صلوات بھیجا شہنشاہ مصائب ذاکر آل بیت جناب سید محمد علی بخاری صاحب قبلہ تشریف لے آئے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجا۔ بس میرے بھائی میرا محمد جو کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، آج خندق کے میدان میں کیوں کہہ رہا ہے قانون بدل کے جا رہا ہے کہ اگر آج وقت کے پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا کتا ہو سکتا ہے تو کل وقت کی محمد میری بیٹی فاطمہ بھی ہے، وقت کا محمد میرا بیٹا حسن بھی ہے، کل وقت کا محمد میرا بیٹا حسین بھی ہے، اور میرے صحابہ یاد رکھنا کل وقت کا محمد میرا بیٹا محمد مادی بھی ہے، اگر پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا کتا ہو سکتا ہے تو کل 1400 سال بعد پاکستان کی سرزمین پہ شور کوٹ و کمالیہ اور ملتان اور جھنگ کی سرزمین سے کوئی کتا میرے آخری محمد مادی کی ماں کو بھونکے گا تو وہ بھی کتا ہی کہلائے گا۔ یاد رکھنا اگر آج پہلے محمد کے دروازے پہ حملہ کرنے والا
اگر کتا ہو سکتا ہے تو آخری محمد مہدی کی ماں کو بھونکنے والا بھی کتا ہی کہلوائے گا۔ بس میرا رسول کہتا ہے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں کوئی کھڑا نہ ہو، بس ایک ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہو، ایک ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، ادھر کھڑا ہوا، رسول کہتا ہے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ پھر میرا رسول کہتا ہے میرے پیارے صحابہ مجھ پر جانے دینے والا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کوئی کھڑا نہ، ایک ابو طالب کا بیٹا۔ پھر میرا رسول کہتا ہے بیٹھ جا علی۔ پھر رسول کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پھر کوئی کھڑا نہ ہوا، ایک ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوا۔ ادھر کھڑا کیا ہوا؟ ادھر علی کھڑا ہوتا، رسول کہتا ہے بیٹھ۔ بس ادھر مجمع میں سے اس خیمے میں سے ایک بزرگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں یہ کتنا بڑا بہادر ہے جو باہر پہلوان کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا بہادر ہے، پچھلے دنوں جنگل میں ایک بارات آ گئی تو جنگل میں ڈاکو پڑ گئے، اور اس ڈاکو جب بارات کو جب ڈاکو نے حملہ کیا تو اس پہلوان نے ہاتھی کا بچہ پکڑا اور پکڑ کر ان ڈاکوؤں کو مارنا شروع کر دیا اور وہ بھاگ گئے۔ میرا رسول کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں نے اس کے منہ کو بند کرنے کا کہا تھا، اس کے فضائل سنانے کو نہیں کہا تھا۔ بس خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، بس ختم، شادی آ گئے ممبر ان کے حوالے، بس کھڑا ہوا۔ ادھر علی کو تلوار عطا کی، ادھر علی کو تلوار عطا کی، ادھر علی تلوار لے کے نکلا، ادھر ایک قدم خیمے کے اندر ایک باہر، ابھی ایک قدم اندر ایک قدم باہر۔ میرا رسول کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں علی میرا بھائی ہے کل ایمان، علی میرا بھائی ہے کل ایمان۔ جتنا آپ کو یقین ہے اتنا ہی کم بولیے گا، ہاں کل ایمان، ہاں علی میرا بھائی ہے، جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ بس میں نے خیبر نہیں پڑھنی، میں نے خندق نہیں پڑھنی، خدا کی قسم۔ اب یہ سنے مولا کائنات نے جملے، ادھر مولا کائنات نے جملے سنے، ادھر مولا کائنات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رسول نے آج صحابہ کو کہا کہ میرا بھائی علی ہے کل ایمان۔ جو مہدی شاہ جی بے ایمان، جو بد عمل آج سرکار ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، معاذ اللہ۔ کون کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس کے اپنے بڑوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ میں نہیں مانتا کلمہ پڑھ لیا، وہ رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ فتح مکہ والے دن رسول کی محبت میں نہیں، علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ بس جو کہتے ہیں ادھر میرے رسول کے جملے مولا کائنات کے کانوں کہ علی میرا بھائی ہے کل ایمان۔ مہدی شاہ جی آپ بہت بزرگ عزادار ہیں، ایمانداری سے آپ بہت پرانے سننے والے، آپ کا خاندان علمی خاندان ہے، آپ عزادار سید ہیں، خدا کی قسم بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہے۔ مجھے کسی تاریخ میں، کسی بھی مسلک کی تاریخ میں کوئی بتا دے جس جنگ میں بھی میرا مولا علی گیا، مولا علی گیا جنگ میں، دشمن کے مقابلے میں جا کر علی ابن ابی طالب نے اپنا تعارف کرایا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حیدر۔ ہر جنگ میں، ہر جنگ میں، ہر جنگ میں علی کا یہ تعارف ہوتا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حیدر۔ لیکن آج جب علی ابن ابی طالب نے رسول کی زبان سے یہ جملے سنے کہ صحابہ کو کہا کہ علی میرا بھائی ہے کل ایمان، تو خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے اس پہلوان کے مقابلے میں آج اپنی روایت کو بدلا۔ آج نہیں کہا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حیدر، آج عمر بن عبد کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب جا کے کہتا ہے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ آج
علی نے یہ جائیں کہا کہ میرا نام رکھا ہے میری ماں نے حیدر، کہا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور خیمے کی طرف منہ کر کے کہا کہ میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہ کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا، اگر رسول کہتا علی میرا بھائی ہے کل ایمان، اگر علی کل ایمان ہے تو ابو طالب تو اس کا بھی باپ ہے، تو اس کا بھی باپ ہے۔ بس میرے بھائیو، میں نے ختم کر دی مجلس، بس آگے نہیں پڑھتا کیونکہ شادی اور پھر ریاض شادی بھی پہنچ گئے، میری بات پڑھنا ہے انہوں نے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج اس دور کے اندر ضرورت صبر کی ہے کہ شیعہ اور سنی سے بالا تر ہو کر آل محمد کی مدح کی جائے۔ شیعہ اور سنی، میں نے پہلے کہا تھا کہ کائنات میں کوئی علی ابن ابی طالب سے بڑا سنی پیدا نہیں ہوا، اور میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جو دشمن شیعہ اور سنی کو جدا کرنا چاہتا ہے وہ شیعہ اور سنی کو نہیں، وہ مہدی شاہ جی اور مجھے نہیں جدا کرنا چاہتا، دراصل وہ علی و محمد میں دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ یقیناً یہ ایام عزا ہیں، ہم سب حضرات مخدومہ کائنات کو فرصت دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے پہلے بھائی سے لے کے آخری بھائی تک دوبار کھڑا ہے، یقیناً میرے انتظامیہ کے افراد بھی، جتنے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی آئے ہیں۔ کائنات میں 3 بڑی عظیم ترین بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں، جن کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ان میں ایک بیٹی میرے محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، جس کے متعلق میرا رسول کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے بعد میری فاطمہ کا حیا کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، میری فاطمہ کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ دوسری بیٹی جو ہے وہ میرے مولا علی کی بیٹی زینب ہے، جو ساری زندگی کبھی ننگے سر اپنے بابا کے سامنے نہیں آئی، جس کو سورج کی کرنوں نے کبھی ننگے سر نہیں دیکھا، لیکن زندگی میں اگر کسی زائر نے حرم میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ، رات کو وہ خواب میں زائر کو ملے امیر المومنین اور کہتے ہیں زائر تیری حاجت کو میں نے پورا کر دیا، لیکن آج کے بعد کبھی میری زینب کا نام نہ لینا، اس لیے کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تو اپنی زبان پہ علی کی بیٹی کا نام لے۔ بس میرے بھائیو، تیسری بیٹی ہے میرے آقا حسین کی، میری آقا زادی سکینہ، جس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے متعلق میرا مولا حسین کہتا ہے اور میرے چاہنے والوں، اور میرے شیعوں، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ یہ وہ سکینہ ہے جو روز عاشور بابا کی ذوالجناح کے قدموں میں پکڑ کے رو رو کے کہتی تھی ذوالجناح تجھے واسطہ میری دادی کی چادر کا، میرے بابا کو لے کے نہ جانا، اس لیے تو جس کو لے کے جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے لیکن سوار واپس نہیں آتا۔ اور مولا حسین نیچے اتر کے سکینہ کو سینے سے لگاتے اور کہتے سکینہ کیا ہوا، آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، اور ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، بتاؤ ابا یتیمی ہے کس کا نام؟ اور امام حسین علیہ السلام سینے سے لگا کے کہتے سکینہ نہ پوچھ یتیمی ہے کس کا نام، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بس جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ بس مولا حسین کو بی بی سکینہ رو کے کہتی بابا یہ کون ہیں جو تیر اور تلواریں لے کے آپ کو مارنے کے درپے ہیں، کون ہیں جو میرے بابا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حسین کے عزادار و رب اکبر کی قسم میرا مولا حسین کہتا سکینہ یہ میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو مجھے مارنے کے لیے بہتاب ہیں۔ بس سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے کہتی بابا پھر مجھے وہاں لے چل جہاں مسلمان نہ ہو، بابا مجھے وہاں لے چل جہاں مسلمان نہ ہو۔ بس حسین کے عزاداروں یہ اتنی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، بس ایک جملہ کہنا ہے میں نے، اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے، رب اکبر کی قسم پچھلے سال علامہ ناصر عباس شہید نے یہی مجلس اعزا سے خطاب کیا، اسی مجلس اعزا کے اندر وہ موجود تھے، لیکن 11 صفر کو ان کو شہید کر دیا۔ رات کے 11 بجے مجھے پتا چلا کہ علامہ ناصر عباس شہید ہو گئے،
میں نے فون کیا اپنے چھوٹے بھائی نوید گل کو، ارشاد گل صاحب کے بیٹے کو، میں نے کہا نوید کدھر ہو؟ انہوں نے کہا میں گھر پہ ہوں۔ میں نے کہا جلدی کر، علامہ ناصر شہید ہو گئے ہیں، جلدی کر میرے گھر پہ آ، مجھے لے کے چل، علامہ ناصر عباس شیخ زید ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی ہے۔ نوید میرے ساتھ گیا، خدا کی قسم رات کے 12 بجے ہم شیخ زیدہ ہاسپٹل پہنچے، رات کے 12 بجے ہم شیخ زیدہ ہاسپٹل پہنچے تو علامہ کی لاش کو سٹریچر پہ ڈال کر اس وقت وہ شیخ زیدہ ہاسپٹل سے باہر لا رہے تھے، ہم لاش کے ساتھ چلے۔ رات کے 12 بجے ہم، دھوپ اتنی تھی کہ قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا، دھوپ اتنی تھی، سردی اتنی تھی، لیکن ہزاروں کا مجمع تھا جو علامہ ناصر عباس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم بھی ساتھ چلتے رہے، چلتے چلتے رات کے 2 بجے ہم وہاں پہنچے گورنر ہاؤس کے قریب، لیکن ہزاروں کا مجمع تھا جو علامہ ناصر عباس کی لاش کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت ایک طوفان تھا، جب میں غفیر تھا جو علامہ کی لاش کو جمع ہو چکا تھا، علامہ حامد رضا سلطانی باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی پہنچ چکے تھے۔ رب اکبر کی قسم 10 دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھ کر علامہ ناصر عباس کے چہرے کی زیارت کر سکوں، لیکن سید محمد علی شاہ جب بھی میں آگے بڑھتا مجھے دھکا لگتا، میں دور جا گرتا، پھر میں آگے بڑھتا، پھر مجھے دھکا لگتا، میں دور جا گرتا۔ میرے پولیس کے گارمین میرے لیے رستہ بناتے، لیکن آگے جانے کے لیے رش اتنا تھا کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، پھر دھکا لگتا۔ میں 10 دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں ناصر عباس کے چہرے کی زیارت کر سکوں، جب ناصر عباس کے چہرے کی زیارت نہ کر سکا، دھکے لگے، میں دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم رات کے 3 بج گئے، جب 3 بجے میں دور کھڑا تھا کہ کسی نے سٹیج سے اعلان کر دیا کہ لوگوں راستہ دے دو، شہید کی بیٹی ملتان سے اپنے بابا کا دیدار کرنے، اپنے بابا کا چہرہ دیکھنے آ گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم شہید کی بیٹی کا اعلان ہوا، پورا مجمع راستہ بنا کے کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے، ہاتھوں کو باندھ کے علامہ ناصر عباس کی بیٹی کو راستہ دیا۔ ناصر عباس کی بیٹی اپنے بابا کے لاش پہ آئی، کبھی اپنے بابا کے چہرے کو ادھر سے چومتی، کبھی ادھر سے چومتی، کبھی سینے سے لپٹتی۔ میں نے جب منظر دیکھا میں نے کربلا کی طرف منہ کیا، میں نے کہا مولا آج نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت، مولا نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت، لیکن مولا کربلا میں شام غریبہ جب معصوم سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ آئی، سکینہ کو کبھی بالوں سے ظالم پکڑتا، کبھی سکینہ کو ادھر سے تماچے مارتا، کبھی ادھر سے تماچے مارتا، اور سکینہ رو کے کہتی بابا تیرا سینہ نہیں ملتا، اور میرا کربلا کا غریب بابا، تیری سکینہ رول گئی کربلا میں، آج تیری سکینہ کو سینے پہ سلانے والا کوئی نہیں۔